بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسرهم بغونا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاکیزہ گھر میں ایک نیک مقصد کے تحت جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. معزز سامعین کرام، ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انجانے میں انسان کر بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ انسان خطا اور نسیان کا مجموعہ ہے. اس سے بھول بھی ہوتی ہے. ان کے ابا، ہمارے ابا آدم علیہ السلام جنت میں بھول گئے، اور خطا بھی ہوتی ہے. مگر بہت افسوس ہوتا ہے، ایک زمانہ بنگلور میں ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ایسا تھا، حفاظ نہیں ملا کرتے تھے، علماء نہیں ملا کرتے تھے، خطیب حضرات، امام، مؤذن علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملا کرتے تھے. شعبان کا مہینہ آتا تو مساجد کی کمیٹیاں، ان کا ٹیمپریچر اور بی پی ہائی ہو جاتا. شمالی ہندوستان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے. کمارپیٹ مرکز میں منڈی لگتی، جیسے بقرعید میں بکرے جانور وغیرہ کی منڈی لگتی ہے مختلف علاقوں میں. اس میں کمیٹی کے لوگ جاتے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی مفسر کو لیتا، کوئی محرر کو لیتا، کوئی قاری کو لیتا، کوئی عالم کو لیتا، کوئی محتمل کو لیتا. ضرورتیں تقاضے پورے ہوتے اور وہ لوگ چلے جاتے. اللہ کا خاص کرم اور احسان ہے، ہمارے بڑوں کی دعا اور توجہ ہے
تقریباً ہر محلے میں عالم، مفتی اور حفاظ کرام مل جاتے ہیں آسانی سے۔ ہندوستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ ایک ایک گھر کے اندر 5 6 لوگ حافظ ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں۔ ایک مظفر نگر کا علاقہ ہے، اور گجرات کے اکثر علاقوں میں اسکول کے ساتھ شعبہ حفظ یہ تو اب یہاں شروع ہوا، بہت پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، رحمتیں اللہ نے نازل فرمائی، ہمیں علماء مل رہے ہیں، مفتیان کرام مل رہے ہیں، قراء حضرات مل رہے ہیں۔ گجرات کے بعض علاقوں کے اندر 20 رکعت تراویح میں قرآن ڈال کر اسے دو۔ یہاں تو ہدیہ دیا جاتا ہے حافظ قرآن کو، تراویح پڑھانے والے کو، وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھائیے تو کیا کریں گے مسجد کا؟ کوئی کہتا ہے کہ پینٹ کا کام کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ جھومر لگائیں گے، کوئی کہتا ہے عملی پہن دیں گے۔ الٹا دے کر مساجد کو تراویح پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک غلطی وہ جو انجانے میں ہو جاتی ہے۔ پہلے تو لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ نماز فرض ہے ہی نہیں، صرف جمعہ میں جانا اگلی جمعہ تک کا کفارہ ہو گیا۔ نماز نہ پڑھنا عیب، گناہ، اللہ کے عذاب کا ذریعہ وہ تصور بھی نہیں تھا۔ داڑھیوں کا مڈانا، بے پردگی کا ہونا، سود کا لینا دینا ایک عام وبا تھی، اور پوسٹ مین جو ریٹائرڈ ہو جاتا اس کے باپ دادا کی لکھی ہوئی کاپی، اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قربانی کا قصہ ہوتا، وہ دیکھ کر کاپی پڑھتا نماز اس طریقے سے ادا کی جاتی تھی۔ الحمدللہ علماء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، جانشین ہیں۔ ان سے جتنا انسان قریب ہوگا اللہ کے عذاب سے اتنا ہی دور ہوگا، اور اللہ کی رحمتوں کا اتنا ہی مستحق ہوگا۔ اب پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، جو چیز چلی آتی ہے اس کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ اہل عرب کفار مکہ اور مشرکین کو یہی اعتراض تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کی طرف بلا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس سے ان کو الرجی تھی۔ جو چیز چلی آتی ہے خون میں اور رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اس کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے تبلیغی احباب، دیوبندی حضرات جمعرات کی فاتحہ دلاتے تھے۔ کوئی آدمی گھر میں مر گیا تو اس کے نام سے چراغ جلا کر مسجد کے اندر چراغ خانے ہوتے تھے، اس میں رکھا کرتے تھے۔ اب مسجد کے اندر بیت الخلا ہے، وضو خانہ ہے، یہ مسجد کا حصہ ہے ہی نہیں۔ ایسا چل پڑا ہے کہ مسجد کا پلان نقشہ بنانے والا اس کو ضرور لاتا ہے۔ اصل گھر میں وضو کرنا ہے، گھر میں سنت پڑھنا ہے، پہلے کی بھی بات کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ لیکن چل پڑی ہے یہ، مسافروں کا گزرنا ہوتا تھا، ان کے لیے ایک چھوٹا استنجا۔ آج بھی اتر پردیش، نارتھ انڈیا میں دیہاتوں کے اندر بیت الخلا نہیں ہے، جماعت والوں کے لیے ٹیمپرری عارضی بناتے ہیں۔ یہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر 26ویں کو شب قدر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک دن پہلے کیا اعلان ہوتا ہے؟ کل شب قدر ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز 9:30 بجے پڑھی جائے گی یا 10 بجے جو بھی ہو، اور لفظ استعمال کرتے ہیں شب قدر کا۔ فضائل اعمال کے اندر فضائل رمضان میں شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نفر اللہ مرقدہ نے، انہوں نے اپنی ذات سے کوئی کتاب، کوئی ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں تو وہ حوالہ دیتے ہیں، فلاں کتاب کے اندر یہ بات ہے۔
حضرت نے کہا کہ بعض علماء اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ شب قدر سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا رمضان کی ہر رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، کسی نے کہا آخری عشرے میں ہو سکتی ہے، کسی نے کہا آخری عشرے کی 7 راتوں میں ہو سکتی ہے، اور کسی نے آخری درجے میں کہا کہ 26ویں کو ممکن ہے۔ اور شب قدر ایک مرتبہ جب ہوتی ہے، ہر سال ہونا اسی تاریخ کو کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی، سہانا موسم ہوگا، بادل گھرا ہوا ہوگا، نمی گر رہی ہوگی، بھینی بھینی خوشبو فجر سحری کے وقت آ رہی ہوگی، مساجد کو مزین کیا جاتا ہے، قرآن کو ختم کیا جاتا ہے۔ ہمارے بنگلور کے جو اخبارات ہیں، رمضان جمعہ کے عنوانات میں اس میں جمعرات کے دن ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو خدمت کے لیے نہیں منتخب کرتا، خاص کر جمعہ پر ہم محنت کرتے ہیں کہ جمعہ کا جو میڈیا ہے اسے سیٹلائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے بجلی کی ضرورت نہیں ہے، اسے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر جو 6 منٹ کا، 7 منٹ کا، 10 منٹ کا جو خطبہ ہوتا تھا، وہ اگلے ہفتے تک ایمان کی بیٹری کو ریچارج کر دیتا تھا۔ حالات حاضرہ پر بات ہوتی، ما بال قومی یفعلون کذا وکذا، کیا ہو گیا اس قوم کو، یہ قوم ایسے ایسے، جو 8 دن کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے۔ اگر ہم اپنی جمعہ کا صحیح استعمال کرتے، اب مسجد کا ذمہ دار چہرے پر سنت نہیں ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ خطیب صاحب گاڑی کے بارے میں بیان نہ کرے۔ مسجد کے ذمہ داروں کی بچیوں کی شادیوں کے اندر خرافات ہوتی ہے اور خطیب ان کا تذکرہ کرتا ہے، اثر سے پہلے بولیا اس کا بول کر دیا جاتا ہے۔ منکرات پر بات کرنے کے لیے جہال نے اور جاہل کمیٹیوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جاہل لوگ مساجد پر قابض ہو جائیں گے اور علماء کو کنٹرول کریں گے۔ ان ترید الامۃ ربتہا، باندھی حکومت چلائے گی اپنے باندھنے والے پر، اپنے مالک پر۔ باندھی کا مقام گھٹیا، مالک کا مقام اونچا، لیکن معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ پہلے تو ایسا چلتا تھا، ہم جب فارغ ہو کر آئے اس سے پہلے، اور باقاعدہ کمیٹی سے ان کو ٹائم دیا جاتا، 12 منٹ فجر پڑھاؤ، 8 منٹ ظہر کی نماز پڑھاؤ، جمعہ کے دن سورہ رحمان پڑھو، اتوار کے دن وہ فلاں سورت پڑھو۔ پورا ریموٹ کنٹرول کمیٹی کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہمارا جمعہ کا پلیٹ فارم مضبوط ہو جاتا، آپ کہیں گے کہ یہ دین کی بات گھروں میں بھی ہو سکتی ہے، شادی خانے میں ہو سکتی ہے، شادی خانے میں گھروں میں کرنے سے مسجد کی عظمت آ سکتی ہے کیا؟ یہاں بڑے سے بڑا گنہگار ڈرتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بغیر طہارت کے نہ جایا جائے۔ مسجد کی رحمتیں، مسجد کی برکتیں، جمعہ کی فضیلتیں اور جمعہ کا مقام و مرتبہ، 1.25 لاکھ پیغمبروں نے اللہ سے جمعہ کو مانگا، کہا کہ یہ مبارک دن میں میرے محبوب کو دوں گا۔ کسی کو اللہ نے یہ دن نہیں دیا، کسی کو ہفتہ دے دیا، کسی کو اتوار دے دیا، کسی کو منگل دے دیا۔ یہ اتنا فضیلت والا دن ہے، یہ دن جنت کے اندر بھی بازار لگتا ہے حضور کا، وہاں تو خرید و فروخت نہیں ہوتی۔ اگر بیوی نیکوکار ہے، ہمارے محل میں رہتی ہے، 70,000 حوروں سے زیادہ اللہ اسے حسن دیتا ہے۔ خواتین پوچھتی ہیں کہ مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، عورتوں کو کیا ملے گی اگر نیکوکار ہے؟ علماء نے کہا ایک نیکوکار بیوی کو 70,000 حوروں سے زیادہ حسن اللہ رحمت فرمائے گی۔ وہ حور اگر سورج کے سامنے دوپٹے کو لہرا دے، سورج اندھیرا ہو جائے گا، سمندر کے اندر دھوپ دے، سمندر میٹھا ہو جائے گا، تو ایسے 70,000 حوروں کا حسن جب بیگم کو ملے گا اور پھر جمعہ کا بازار ہوگا
وہاں جائیں گے حسن میں مزید اضافہ ہوگا، خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، خوشبو کے اندر اضافہ ہوگا۔ آج اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ امت پر جو حالات آئے ہیں ابھی پرانے رسوم و رواج کے اندر ہیں۔ اخبار کو میں نے بھیجا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگلا جو ہے دن اخبار شائع نہیں ہوگا، وہ شب قدر کی چھٹی کی وجہ سے، تو اخبار والوں نے اس کو مان لیا اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ لفظ نکال دیا اور پھر اخبار انہوں نے شائع۔ تو ایسی چیزیں رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہیں۔ یہ کالی کوٹ کا ڈالنا شادی کے اندر نہ بخاری میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ قرآن کی کسی بارے میں ہے، نہ کسی آیت میں ہے۔ رسوم و رواج کو چھوڑنا بہت مشکل ہے اور آسانی سے انسان مانتا نہیں۔ اکبر بادشاہ ہندوستان کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے بگاڑ آئے گا تو علماء سو سے آئے گا اور امت بنے گی تو علماء ربانی سے بنے گی، اور ہر زمانے کے اندر اوریجنل ڈپلیکیٹ یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر حابیل پرہیزگار تھے تو حابیل کو نگار کا قتل کر دیا اس نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کفار مکہ، کفار قریش، یہ دونوں مل کر چل رہے ہیں۔ حق و باطل کا معرکہ جنت سے شروع ہوا جب شیطان نے جا کر اکسایا اور کہا کہ یہ پھل کھا لو، ہمیشہ تم جنت کے اندر رہو گے۔ علماء سے دور رہنے کی وجہ سے رسوم و رواج، اکبر بادشاہ کو جو خراب کیا، بڑا نیک بادشاہ تھا، وہ بڑا مسلمانوں کا ہمدرد بادشاہ تھا۔ ابو الفضل فیضی دو عالم اور اتنے زبردست عالم کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بغیر نقطے کے کتاب انہوں نے لکھی۔ رسول رے کو بھی نقطہ نہیں، سین کو بھی نہیں، واو کو بھی نہیں، نام کو بھی نہیں، پوری کتاب لکھی۔ اس کے اکبر کے قریب آنے کے لیے، مقرب بننے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا، بادشاہ آپ کے لیے جائز ہے، ہر قوم کی، ہر سماج کی، ہر سوسائٹی کی لڑکی کو آپ نکاح کر سکتے ہیں تاکہ تمام قوموں کو دربار کا فیض جا سکے۔ تو اس نے جو مراٹھی قسم کے لوگ تھے، خواتین سے نکاح کیا تو کالی کوٹ وہاں سے چل پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ڈالا گیا، حضرت زینب رضی اللہ، اور نکاح بالکل آسان تھا۔ یہ ظالموں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے نکاح کو مشکل اس لیے بنایا تاکہ زنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کو جو تباہ کیا، برباد کیا، عذاب بھیجا، بستیوں کو الٹا کیا، زلزلے آئے، طوفان آیا، سیلاب آیا، آندھی آئی، آپ دیکھیں کہ سنگل عذاب قوموں کو آیا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو 5 قسم کا عذاب آیا۔ اللہ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام دین ہے، یقیناً ہے، مگر ایک شعبہ ہے وہ۔ قرآن پڑھنے کا نام دین، چندہ دینے کا نام دین، مدرسے قائم کرنے کا نام، یتیموں بیواؤں مسکین، یقیناً ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جس طریقے سے عبادت کے اندر مخلص ہونا، کامل ہونا، یہ تقاضا ہے شریعت کا، اللہ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، گھریلو زندگی کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اب صاحب کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہوتا تھا، کبھی جلال، غصے میں رہتے تھے، کبھی خوشی میں رہتے تھے۔ عموماً فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک آپ محراب میں بیٹھتے، صحابہ کرام نے کوئی لطیفہ سنا دیتا، کوئی خواب بیان کرتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔
تو وہ صحابی بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ عورتوں والی محبت نہیں، کچھ ہم نے دنیا میں کس سے اور زیادہ محبت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے ابا سے محبت، یوں کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر سے محبت ہے، اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ معاشرت کو بہترین کرنا یہ اہم ترین عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اور میرے سے لے کر قیامت تک بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا میرے جیسا کوئی اور نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، حج کے عمرے کے ارکان میں سے یہ رکن ہے صفا مروا کی صحیح۔ اب قربانی کرتا ہے آدمی جانور، اگر جیسے گوشت کھا لیتا ہے، چمڑا غریب کو دے دیتا ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر قربانی تو کرتا ہے، اور انہی دنوں میں کرتا ہے۔ نماز پڑھنا لگتا ہے عبادت ہے، روزہ، صفا مروا کی جو صحیح ہے، جو صفا سے مروا کی طرف جاتے ہیں، مروا سے 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ کے یہاں معاشرت، اللہ کے یہاں گھریلو حالت کو خوشحال رکھنا اس کا ایک حصہ ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی کو، بچے کو چھوڑ کر چلے جائیے وادی غیر ذی زرع کے اندر، سینے سے دودھ سوکھ گیا، اب بچہ کھائے گا تو کیا کھائے گا، پیے گا تو کیا پیے گا۔ ان کو ایک طرف رکھ کر یہ ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے بچے کو اٹھا کر جائیں گی حضرت حاجرہ، تو پریشانی ہوگی۔ ایک سکون کی جگہ جہاں زمزم کا کنواں ہے، اب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رکھ دیا، صفا سے مروا کی طرف جاتی، مروا سے صفا کی طرف آتی۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، خیرات عبادت ہے، تعمیر مساجد عبادت ہے، یتیموں کی پرورش۔ وہاں کیا کیوں مانگا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے؟ کون سی عبادت تھی؟ صرف بیٹے کی روٹی روزی اور دودھ و پانی کے انتظام کے لیے۔ اور جب وہ صفا کے اوپر چڑھتی تو گھور کر دیکھتی اسماعیل علیہ السلام خیریت سے ہیں، تو آتی نیچے اتر کر میلین اخضرین، اس کو کہا جاتا ہے ہری پٹی، وہاں چلنے والا بھی اور ویل چیئر میں جانے والا بھی، گاڑی میں جانے والا بھی اپنی رفتار تیز کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں اپنی رفتار کو تیز کر دیے، اپنے بچے کو دودھ کے لیے، پانی کے لیے، غذا کے لیے اور روٹی روزی کے لیے۔ اس کے علاوہ کیا مقصد تھا؟ حضرت حاجرہ وہاں تک گئی اور جہاں زور سے دوڑی، جب کیوں زور سے دوڑی؟ جب پہاڑ کے نیچے ہو جاتے تھے، بچہ نظر نہیں آتا تھا، اللہ میرے بچے کو کیا ہوتا تھی، تو اسپیڈ دوڑتی۔ قیامت تک اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، اقطاب آئیں گے، ابدال آئیں گے، غوث آئیں گے، اولیاء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، شہداء آئیں گے، اللہ کے مقرب بندے آئیں گے، اللہ نے کہا میری عزت و جلالت کی قسم، جس طریقے سے بی بی حاجرہ نے دوڑ لگائی، اگر کوئی دوڑ نہیں لگاتا ہے اس کا عمرہ، اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ معاشرت خالی بچے کو پانی کے لیے دوڑی، سجدے میں اللہ کا قرب سمجھ میں آتا، سبحان ربی الاعلیٰ بولتے ہیں، رکوع میں سبحان، وہ کون؟ صرف اب پہاڑ پر جاتی تو آہستہ، اور پہاڑوں کے نیچے ہو کر بچہ نظر نہیں آتا، دوڑ لگاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیگم کو حالت حمل میں لے کر سفر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے، گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے۔ لوگ یہ حد تک بیوی کی خدمت کرنا، دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کون پسند کو کہا کہ حضرت عائشہ، شرمایا نہیں، تمام نبیوں کے رسولوں کے سردار ہیں، کہا کہ نہیں کامن مردوں نے، تب بھی کہا کہ عائشہ کے والد، وہ کیسے کہتے ہیں وہ کیسے تھے، گھر معاملات معاشرت یہ فاؤنڈیشن ہے عبادت کے لیے۔
جس کی بیوی ناقصان ہو، چڑیل ہو، یہ کب ہوتی ہے؟ جب وہ شریعت کی پٹری سے اتر جاتی ہے۔ یہ پتھر، یہ ماربل، یہ تاج محل، یہ فتح پور سیکری کا قلعہ، یہ لال قلعہ، یہ وائٹ ہاؤس، لکھ کر رکھ لو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ سکون نہیں دے سکتے۔ جھوپڑی میں رہنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلت والی، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلت والی جھوپڑی کو جنت بنا دیتی ہے، اور یہ جو دین کی ہٹی ہوئی عورت ہے یہ تاج محل کو جہنم بنا دیتی ہے۔ تو گئے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ بیوی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اخلا نہ لے، اے موسیٰ آپ اپنے چپل نکالیے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کون سا حج کرنے گئے تھے، کون سی زکات دینے گئے تھے، کون سا دین کا کام کرنے، بیوی کی خدمت کے لیے حالت حمل میں فکر رہی ہیں۔ اللہ نے اس بیوی کی خدمت کو اتنا پسند کیا کہ گئے تھے آگ لینے اور واپس آئے تو توحید کے ساتھ، پیغمبری کے ساتھ آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال تک حضرت انس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں ارادہ ابھی کر ہی رہا تھا کہ میں سلام کروں، خدا کی قسم مجھ سے پہلے آقا مجھے سلام کر لیتے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، شفقت، گھریلو زندگی اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو اس میں کہہ سکتے تھے کہ کلام پاک کی تلاوت ہے، سحری پسند ہے، افطاری پسند ہے، یتیم خانہ پسند ہے، خانقاہ پسند ہے، ریاض الجنہ کا ذکر کا حلقہ پسند نہیں۔ نیک عورت، عطر اور وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عورت کا تذکرہ فرمائے، عورت پیمند کے کپڑے پہنے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ خاندان والوں نے پوچھا کیسے گزر بسر ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا خاندان کے کسی بچے کو یہ لالچ دے کر کہ آقا سے افطاری کے وقت آپ کے حق میں دعا کرائی جائے گی، آپ جائیے، اونٹ آدھا کھا کر آدھا جو راستے میں پھینک دیتا ہے، کھجور کچے پکے ٹکڑے وہ نہ ملے، کھجور کی بیجیں وہ نہ ملے۔ کھجور جب کھاتا ہے اونٹ مغز کو ہضم کر لیتا ہے، اور بیج اس کے فضلے پکانے میں آ جاتا ہے، اس کو دھو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پاؤڈر بنا کر آقا کو سحری میں افطاری میں دیا کرتی تھی۔ لیکن وہ گھر جنت کا نمونہ تھا۔ کیا محبت کی بات ہے۔ آج کوشش یہ ہوتی ہے جوڑو پلنگ پر سولے پہ رہنا، انہیں نکل کر چل جانا، پھر رات کو کیرم بورڈ کھیل کر، تاش کھیل کر، موبائل دیکھ کر، ساتھی کے ساتھ وقت گزار کر ایسے وقت میں آنا کہ یہ ناقصان جو ہے اس کے ہڈ کے اندر، اس کے سوراخ کے اندر واپس۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، کل جمعہ میں ایک واقعہ ہم سوال کرتے ہیں ہمارے عمران بھائی جی سے، ایک عورت کو دفن کرتے وقت قانون کا موبائل ایسے اوپر تھا، قبر میں گر گیا۔ اب غم میں دکھ میں تھا یا خوشی میں تھا کہ بلا پاک ہوئی، مٹی وغیرہ ڈال کر وہ چلے گئے۔ جب ضرورت پڑی تلاشا تو یاد نہیں آیا، ذہن پر زور دیا، ہاں قبر کے اندر گر گیا ہے۔ علماء سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، علماء سے مسئلہ پوچھا، کہا کہ ٹھیک ہے شور شرابہ مت کیجیے، پبلسٹی مت کیجیے، آپ 2-4 آدمی علماء کو ساتھ رکھ کر قبر کھود کر آپ اپنا موبائل لے لیجیے۔ اس نے دور سے اس نمبر پر کال کیا، رنگ کیا، اور آج تک کی تاریخ ہے کہ قبر میں جس نے CCTV کے کیمرے رکھے، قبر میں موبائل رکھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ وہ غیب کا معاملہ ہے، وہ موبائل پھٹ جاتا ہے اور CCTV میں آگ لگ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آمنا صدقنا، اب ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا کہ بغل کے کمرے کے اندر پھول رکھے ہوئے ہیں، اسے گواہی دینے کی ضرورت نہیں، آقا کی بات ہماری ماں اور باپ سے زیادہ یقینی ہے۔ تو رنگ کیا تو ایک چھپرا اٹھایا،
اب سرویلنس میں اس کو لگایا تو وہاں تک وہ پہنچ گیا کہ بھئی یہ کیسا ہے؟ تو اس نے بتایا میں تمہاری بیوی کا کالج کے اسکول کے زمانے سے عاشق، اس میں محبت میں مبتلا تھا، چھپڑی کے ماں باپ غلطی سے دباؤ کے ذریعے ڈال کر آپ سے نکاح کر دیا، خامن سے نکاح کر دیا، لڑکی کو یہ نکاح پسند نہیں، تو توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بات بتبا عاشق کے ساتھ مل کر خامن کا قتل کر دیتے ہیں، کڈنیپ کر دیتے ہیں، زہر دے دیتے ہیں۔ اس نے ایک ریکارڈ بنایا کہ ایک مصنوعی خبر بنائی جس کے اندر لائٹ کا انتظام بیٹری کے ذریعے سے، آکسیجن کا انتظام اور استنجا ٹوائلٹ کا انتظام اور کھانے پینے کا انتظام، ایک آرٹیفیشل کمرہ نما بنایا خبر کو، تاکہ مرد کو یقین ہو جائے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ بتائیے، تاریخ میں اس سے بڑا دھوکہ۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر آپ کو کمزور ہے۔ اور زلیخا کے بارے میں کہا ان قید کن عظیم، یوسف علیہ السلام کے قول کو نقل کیا، تیرا مکر خطرناک ہے، تیرے سامنے تو شیطان ہار جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مکر ہے، وہ عیاری ہے، وہ دھوکے بازی ہے۔ پہچاننے کے لیے داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہو جائیں گے، آپ مکر کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اس وقت ہر کوئی سوچ رہا ہوگا ان کی جو ایسا ہماری جو ایسا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے، ایک راستے میں قبرستان آیا، ایک حبشی قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں یہ میری بیگم جوانی میں مر گئی، اصال ثواب کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، رو کر دعا کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ میت کو کہتے خون بسم اللہ تو مردہ اٹھ جاتا۔ غلطی سے وہ جو وحشی تھے غم میں دکھ میں اپنی بیگم کی خبر بتانے کے بجائے اپنے علاقے کے جو وحشی تھے اور جو حبشہ کے رہنے والے تھے ان کی خبر بتا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی خبر کو کہا قم بإذن اللہ، تو ایک وحشی مسلمان اس سے نکلے اور کہا ارے یہ تو غلطی ہو گئی، خبر تو میری بیگم کی یہ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عیسیٰ میری موت ہو کر 500 سال ہو گئے، روح نکلنے کے وقت جو تکلیف ہوئی اب تک میرے جسم سے وہ تکلیف نہیں نکلی۔ دیکھو اگر وعدہ کرتے ہو کہ دوبارہ قبر میں جانے سے موت کی سختی نہیں ہوگی، تم جانے کے لیے تیار ہو، ورنہ تم جانو تمہارا خدا جانے میں قبر میں اب جاؤں گا نہیں، جو چاہے کر لینا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ اس کا تقاضا ہے، غلطی سے اس کو اٹھا دیے، تو پھر وہ قبر کے اندر چلے گئے۔ بیگم کو اٹھایا تو بیگم خادم کا ہاتھ پکڑ کر گھر کو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں 2-4 سال اس کے لکھے ہوئے تھے۔ وہ جو اس کا عاشق تھا، محبت کرنے والا، وہ پھر مل گیا۔ انہوں نے جا کر قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا کہ یہ بیچ کا آدمی ہم اس کو نہیں جانتے، خامن کو کہہ رہا ہے۔ اب ظاہری دلائل، گواہ، وٹنس اور دعوے کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ کر دیا، جو رکھیل مرد تھا اور زانی تھا اس کے حوالے کر دیا۔ پھر بیچارہ عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کر اس کو نکالا تھا تاکہ عیش کی زندگی گزارے، لیکن وہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا اب چونکہ 2-4 سال کی مدت اللہ سے وہ لے چکی تھی لڑکی، قبر سے نکلنے کے بعد قبر کا منظر دیکھ کر، منکر نکیر کو دیکھ کر، قبر کی وحشت کو دیکھ کر، قبر کی تنہائی کو دیکھ کر، قبر کے اندھیرے کو دیکھ کر، کفن کی چنڈی میں لپیٹ کر پھر جب آتی ہے وہی شرارت کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الحسنہ، نیک وکار عورت، متقی عورت گھر کو جنت بناتی ہے۔ بہت بڑی اللہ کا بات۔ اسی لیے امی جان کیا مزے کی زندگی گزار، چولہا ٹھنڈا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا، جنت کے مزے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا تو سینے سے لگا کر بھوک بھوک کر رونے لگے۔ کہا کہ ام ایمن دنیا کے شہزادیاں، ان کے نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، قیمتی کپڑے ان کو پہنائے جاتے ہیں، کیا حضرت فاطمہ کے بکسے میں، کوٹھی میں کوئی کپڑا ہے؟ وہ رو کر کہنے لگی کہ آقا کچھ بھی چادر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک گھرانہ تھا، وہ شادی کے موقع پر رینٹ پر، کرائے پر لال دوپٹہ اور لال جوڑا دیا کرتا تھا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی، کہا کہ آج
सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, नबी की नूर नजर, नबी की दफ्त जिगर, नबी के जिगर की हरारत, जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन की वालिदा, अली की जौजा, ये उनके रुखसती का मौका है। कहा कि आप इसको गिरी ले जाइए। उसके बाद एक सहाबी ने कहा, आका आपको हजरत फातिमा से बहुत मोहब्बत है, मेरा एक घर खाली पड़ा है, मैं उनके नाम वक्फ करता हूँ। जो हजरत उम्रे में हज में गए हैं, बकी कब्रिस्तान की तरफ से यानी बाबू सलाम से जाते हैं, आका पर दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं और एग्जिट लेते हैं बाबुल बकी की तरफ, तो दामें तरफ बाबे जिब्राइल है। बाबे जिब्राइल और बकी के दरमियान ये मस्जिद का डबल उसका हिस्सा है। उसमें 11 अज़वाज मुतहरात के कमरे थे, हजरत अली का मकान था और आपकी साहिबजादियों इतने छोटे मकानात उस वक्त थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम उन्होंने घर कर दिया। सहाबी ने उम्मे ऐमन से कहा, आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मेरे बेटी के लिए जो जन्नत की फूल की पंखड़ी से ज्यादा नाजुक है, जरा घर देकर आओ। कहा घर तो है लेकिन नीचे नोकीले पत्थर हैं, आपकी बिटिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आका आपके हुक्म से अंबिया जन्नत में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक आपके जूतों के सत्ते में बने, खत्ताब के बेटे उमर आपके जूतों के सत्ते में उमर बने। कुरान इनके कहने पर नाज़िल होता था। आज वो बेबस हैं बेटी के सिलसिले में। कहा कि उम्मे ऐमन मेरी बच्ची के पत्थरों के नोकीले चुभन को बर्दाश्त नहीं करेगी, जितनी मट्टी लगा दो। आप चाहते तो जन्नत से कमरा आ सकता था। ये उम्मत को बताने के लिए कि तराजू और ज़िना एक तराजू के दो पलड़े हैं। अगर निकाह आसान होगा तो ज़िना मुश्किल हो जाएगा, निकाह मुश्किल होगा। मुसलमानों के अंदर जो निकाह को मुश्किल किया गया है, अब गली कोचों के अंदर पहले गांजा कौन जानता था, अफीम चरस कौन जानता था, मेडिकल शॉप के अंदर खांसी की दवाइयां लेकर नशा करना कौन जानता था। बच्चा बच्चा नशे में जो मुब्तला हुआ है, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को टीपू सुल्तान बनने से बचाने के लिए, खालिद इब्न वलीद बनने से बचाने के लिए, मुजाहिद और गाजी की ताकतों को तोड़ने के लिए नशे का आदि कराया जा रहा है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए इन पर सर्व किए जा रहे हैं। किसी नशे के खातिर कोई माँ का कत्ल कर रहा है, कोई बाप का कत्ल कर रहा है, कोई बीवी को घर से निकाल जब वक्त पर नहीं मिलता। तिहाड़ जेल में हमसे एक व्यक्ति के ढक्कन का उगता नशा 500 रुपए में फरोख्त होता था। पाखानी की जगह अंदर पोटली घुसड़ कर वो सिक्योरिटी से बचाकर अपने सेल के अंदर नशे को लाते थे। एक साजिश के तहत निकाह को मना किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज गली गली में रोना रोया जा रहा है कि बेवाओं की कसरत है, रोया जा रहा है कि शादीशुदा शादी के लिए औरतें अपने हाथ पीले करने के लिए तड़प रही हैं। क्यों मुश्किल बनाया निकाह? इसलिए कि जिना आसान हो जाए। हम जहां भी, अब तो जरा पाबंदी लगी है आउटडोर के बयानात पर, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में बाहर जहां भी जाते वहां यही बात कही जाती कि हजरत इस बात पर जरा तवज्जो दिलाइए कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होकर पैरों के साथ आ गई। क्यों? तुमने मुश्किल कर दिया निकाह को और आसान कर दिया जिना को। ये दो पल्ले, ये आसान होगा तो निकाह मुश्किल, जिना मुश्किल होगा। एक बेंगलोर की सरजमीन के अंदर एक दौर ऐसा भी शर्म व हया का गुजरा है, और खासतौर से तमिलनाडु में उमराबाद में हम पढ़ा करते थे। बैलगाड़ी आकर दहलीज को लगती, घोड़ा गाड़ी आकर दहलीज को लगती। वो जो दहलीज का दरवाजा है और बैलगाड़ी का इंट्रेंस है, तो साइड में जगह बाकी रह जाती, तो वहां चादर डालकर गाड़ी में बिठाया जाता। गाड़ी चलाने वाला उस पर एक पर्दा डाला जाता। निकाह शर्म व हया का पास रखा जाता था, जिना का तस्वुर नहीं था। उस बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में एक चौकोर खिड़की होती, उसमें से अगर कोई लड़की झांक कर देख लेती, मरते दम तक उसका कोई रिश्ता नहीं करता था। इसी से हया को मुंह नहीं लगाऊंगा। गंदी गंदी जिना हो गया है। मैं छोटी सी मिसाल देकर, वाकया बयान कर अपनी बात को समेटता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी की बेटी से एक सहाबी ने ख्वाहिश की कि उनसे निकाह करे। ये जो सऊदी के अंदर
جا کر کمانا، دبئی میں جا کر کمانا، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں، اللہ کی قسم یہ یہودیت اور نصرانیت کی ذہنیت ہے۔ کیرلا کے اندر ہر گھر کے اندر ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ من جملہ ایمان مجمل، ایمان مفصل کا حصہ ہے، باہر جا کر کمانا، عمرے کے ویزے میں جانا انڈر گراؤنڈ اب تو مشکل ہو گیا۔ پہلے ٹکٹ دے کر وہ بھیج دیتے تھے، اب سزا کٹواتے ہیں، اپنے گھر والوں سے ٹکٹ منگاتے ہیں، پینالٹی دینا پڑتا ہے۔ 7 سال 9 سال تک انڈر گراؤنڈ رہ کر وہیں کھانا پینا ہگنا موسنا نماز روزہ کما کر آتے تھے۔ بھٹکل کی سرزمین کے اندر میلاد کو بلایا گیا۔ میں نے مرکزی جلسے کے اندر جو مرکزی جلسہ ہوتا ہے پورے بھٹکل کا، علل اعلان ڈنڈی کی چوٹ سے کہا، حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک خیر القرون ہے، اور حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہے کہ مدینے مکے کی سرزمین میں تھے، اللہ نے ان کا محل جنت سے تعمیر کر دیا تھا، مجاہدوں کو بھیجتے تو 4 مہینے 10 دن کے اوپر نہیں رکھتے تھے۔ وہ چیٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لے کر بھاگنے کا زمانہ نہیں تھا۔ حضرات صحابیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر القرون میں مساجد میں جا کر جو نماز پڑھتے، روایت میں آتا ہے اتنا دیوار کو لگ کر چلتے کہ دیوار کی کھرچے ان کے چادر کو نوچ کر ان کے جسم پر گھسیرے پڑ جاتے تھے۔ ویسے زمانے کے اندر کہا 4 مہینے 10 دن کے بعد اجازت نہیں، غازی کو خیر القرون، ٹی وی نہیں، انٹرنیٹ نہیں، زنا کہتے نہیں، عیاشی کہتے نہیں، افیم گاجا نہیں، ڈرگس نہیں، کہا کہ واپس جانا پڑے گا دین، اور وہ بھی صحابہ سے مشورہ کیا۔ ان کے بیگم نے شرم و حیا کا بات رکھا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر الخطاب کی بیٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیوہ کی عزت 4 مہینے 10 دن رکھی ہے، اس لیے کہ وہاں اس کی جو جذبات کی طاقت اور قوت ہے وہ وہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ آج جو زنا عام ہے صحیح نیکوکار عورت سے نکاح ہونے کی وجہ سے۔ دیکھو مجھے امامت کے لیے آپ نے اس مسجد میں مدینہ مسجد میں رکھا، میری ذمہ داری کیا 5 ٹائم کی نماز پڑھانا، جمعہ کا بیان کرنا اور مدرسہ پڑھانا، وہ چھوڑ کر میں ویکیوم کلینر سے قالین صاف کر رہا ہوں، مہمانوں کو کھانا پکا کر دے رہا ہوں، لائٹ ریپیئر کر رہا ہوں۔ حضرت رکھے تو کہیں کو تم نہ، شادی جو کرتے ہیں کیا کھانا کھانے، یوٹیوب کے اندر نئے پکوان دیکھ کر کھانے، میک اپ کرنے، شادی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، آدھا ایمان مکمل اور آدھے ایمان کی فکر کرو۔ اور وہ جنسی تسکین جو مرد کی شہوانیت کی جو طاقت ہے وہ چھوڑ کر کھانا پکا رہی ہے، صوبے ریڈی کر رہی ہے، گھر کو سجا رہی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بازار میں گئے اور کسی لڑکی کو دیکھ کر غلط خیالات دل کے اندر آئے، کہا کہ فوراً اپنے گھر کے اندر لوٹ کر آئے اور اپنی بیوی سے اپنی جنسی تسکین مٹا دے۔ آدمی گھر میں کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو ہوٹلوں کا رخ نہیں کرتا، فٹ پاتھوں کے شیخ و کباب نہیں کھاتا، اگر جنسی، اور یہ بھی لفظ فرمایا کہ اس کے پاس وہی ہے جو اس عورت کے پاس ہے، آپ نے فرمایا۔ اور اب کہا جمعہ کے دن جو بیوی سے ملاقات کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ حج مبرور کا ثواب دیتے ہیں، کتا کتیا کے ساتھ زنجیرنی کے ساتھ کرتا ہے، کیوں؟ جسم کے اندر زنا کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک صحابی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے، ان کو شرم آئی، انہوں نے دوست سے کہا کہ جاؤ ان سے رشتہ مانگو۔ انہوں نے رشتہ مانگا تو بیٹی سے اجازت لینا ضروری تھا۔ بیٹی سے پوچھا، صاف دل کے لوگ ہوتے تھے، وہ دل میں ایک منہ میں ایک ویسا کام منافقت کا نہیں کرتے تھے، دیکھو جس نے رشتہ بھیجا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے، یہ جو لے کر آیا ہے ہاں یہ اگر چاہے تو میں نکاح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ لڑکی کے جو وکیل تھے، باپ ماں وغیرہ، انہوں نے کہہ دیا ایسا مسئلہ ہے، تو فوراً گواہوں کو رکھا، مہر دے دیا اور اس کے بعد نکاح بھی پڑھ دیا۔ وہ ان کا عاشق باہر انتظار کر رہا ہے، وہ جو امیدوار ہے
دروازے کے باہر گیٹ کے باہر کھڑا ہے، جب نکلے تو سورج دیکھے انہیں، کیا ہوا اماں نے کیا کہا؟ ابھی نہیں ہوا، میرا نکاح ہو گیا، میں لوچا بن کر آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ ساتھی تڑپ کر وہ جو تھے باہر، آج کا اگر کوئی لڑکا ہوتا چپل نکال لیتا، ڈنڈا اٹھا لیتا، فون کر دوستوں کو بلا لیتا، تیرے جیسا غدار پورنیا میر جعفر میر صادق دنیا میں نہیں ہے، میرے رشتے کو بھیجا، میرے سینے پر چھرا پھونکا گیا تو وہ معافی مانگے۔ معاف کرنا میرے بھائی، اللہ تیری قسمت میں لکھا تھا، میں بیچ میں کباب کی ہڈی بن گیا۔ ایسے نکاح ہوتے تھے۔ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے کون سے شہنشاہ کا شہزادے کا رشتہ نہیں آ سکتا تھا؟ حضرت علی اتنے غریب تھے کہ مہر کو دینے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت علی سے رشتہ جوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے۔ حضرت علی سے کہا، ان کے پاس ایک زرا کی ڈھال تھی، وہ تلواروں کے مار کو ڈیفینس کرنے کے لیے وہ بازار فروخت کرنے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بے وقت بازار میں آنا کیسا؟ کہا کہ میرا نکاح طے ہو گیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے مہر نہیں ہے۔ کہا جاؤ نیزہ بھی لے لو، شادی کے ولیمے کے اخراجات بھی لے لو، اور پھر تمہارے لیے میں نے جو ہے نکاح کے جو انتظامات ہیں وہ بھی میں نے کر دیا۔ کیسے نہیں مل سکتے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار، تقویٰ طہارت معیار کو انہوں نے دیکھا۔ بہرحال یہاں الحمدللہ مولانا تاریخ محمود صاحب جو پڑوسی ملک کے عالم ہیں، وہ تحریک چلائے ہوئے ہیں کہ مسلمان شادیوں کو آسان کرے، اور جو شریعت نے اجازت دی ہے 4 تک کی اس کو رکھے۔ آج کی عورت کا مزاج یہ ہے، وہ لفظ معاف کرنا، وہ مرد کو بولتے کہ 17 جھگڑا کو رکھ، یا تو پرواہ نکاح نہیں کرنا، شام کو منہ کالا کروا جانا۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ نکاح ہے مشیار، عرب کے اندر چل پڑا ہے۔ وہاں کے پہلی عورتیں کیا کرتی تھی؟ مرد کو کھڑا پر چاشا جا کرتی تھی۔ اب وہ یہودیت، نصرانیت، مقدسی، وہ گوت، اور وہاں کا جو سلمان کا بیٹا ہے اللہ اسے بارک کرے، اس نے جو عیسائیت، نصرانیت، انگریزیت کو کھوتا ہے، تو وہ جو سنت چلی آ رہی تھی اب وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ نکاح مسیار اس کو کہتے ہیں کہ خفیہ نکاح کرے، اور جو شریعت کے تقاضے ہیں، وکیل کو رکھنا، گواہ کو رکھنا، ایجاب و قبول کرنا، نانفقہ دینا، وہ دے کر آپس میں اگریمنٹ، تمہیں دن میں آؤ، ہفتے میں ایک مرتبہ آؤ، تو یہ اگریمنٹ کے ساتھ نکاح کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں بہت بڑی خوشی ہوئی۔ علماء سے جڑے ہوئے ہیں، مشائخ سے جڑے ہوئے ہیں، امداد کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ بیوہ ہمیں جب بولتی تو اس کے لیے مکان دکان، چونکہ وہ اس راستے کو دیکھ چکی ہے، وہ مرد کے بسترے کی حرارت اور جنسی خواہش کو پہچانی جا چکی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں اور نماز میں اور بیوہ کے جوڑے کے ملنے کے بعد میں دیر نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے پہل شروع کی ہے، اور اس کا بسم اللہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر کرنے کرانے والوں کو بھی نصیب۔ کوئی ایسی بات نہیں، فلموں کے اندر وہ اتنا دکھاتی، ایک غریب ایک امیر کے چھوکرے کے ساتھ محبت کریا، ایک جو ہے شہزادہ ایک جھوپڑی والی سے محبت کریا۔ یہ لو میرج اور یہ ہسٹری لیو اینڈ ریلیشن جو شپ ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، کتے سور کی زندگی سے بدتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للوهابین فی النکاح، نکاح میں جو محبت پیدا، یہ نیو ریلیشن کے اندر جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، یہ فلاں ہے، نفرتوں کو جنم دیتے ہیں۔ اور نکاح سے جو محبت قائم ہوتی ہے وہ جنت سے نکاح شروع ہوا اور جنت میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ آپ حضرات تعاون کریں، نکاح کو آسان کریں اور زنا کو مشکل کرنے کے اسباب پیدا کریں۔ پہلے ایسا تھا کہ گھر میں ٹی وی موبائل نہیں تھا، کوئی عورت فلم دیکھ لیتی چھوٹی کو کاٹ ڈالتے تھے، اور کوئی مسلمان چھوکرا دیکھ لیتا فلم کے لائن کے اندر کھڑا رہتا، اسے جنازہ پلنگ سب بند کر دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں تھی، شرم و حیا کا بات تھا۔ بہت بہت مبارک الامداد کمیٹی اور ان کے جو علماء مشائخ سے تعلق ہے۔ جلد از جلد سماج کیا کہہ رہا ہے، سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، جب جا کر غیر کا عمل اور غیر قاتل کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، بابری مسجد کا قاتل، بیت المقدس کا قاتل، یہود و نصارہ کا ایجنٹ، اس سے زنا کر
میں معاف کرنا، حضور روڈ کے اندر ایک نرسنگ ہوم ہے، وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں نئی بلاک میں نماز جمعہ کی پڑھا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا مصیبت کیا پریشانی ہے، 99% مسلم لڑکیاں جو گارمنٹس میں کام کے لیے جاتی ہیں حمل گرانے کے لیے ہمارے ہاسپٹل آتی ہیں. مسجدوں کو کروڑوں روپے دے کر ماربل کا بنانا، ایران سے قالین منگانا، قمقمہ مصر سے منگانا، یہ ثواب کا کام نہیں. اس کا مرد پیوٹ ہے، اس کا بابا کماتا نہیں، اس کے بچے معذور ہیں، وہ مجبور ہے قدم باہر نکالنے کے لیے. اور جب عورت اپنے گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو پھر یہ زانی کتے اسے چاٹ دیتے ہیں. یہاں گلاس فیکٹری کے پاس سبیل ارشاد کے قریب آپ 4:30 بجے جب فیکٹری چھٹتی ہے پیٹ میں انگارے پڑتے ہیں. آج مسلمان کپوس کے ٹائلس کے لیے، ماربل کے لیے اور نلوں کے لیے، الیکٹرک ساز و سامان کے لیے شداد کی جھوٹی جنت بناتا ہے. یہ پیسہ ان غریبوں کے گھروں کو جا کر دے کر بیٹی تم کمانے کے لیے مت جاؤ، باہر حفظ کے کتے اور زنا کے شوقین بیٹھے ہوئے ہیں، بچ نہیں سکتی. اور ہم یہ نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے پاخانے کی جگہ پر شیطان، ہم کھانا کی اس کی جوڑو حور جیسی ہے، پری جیسی ہے، خوبصورت ہے، لیکن وہ گندی عورت کو یہ مزین کر پیش کرتی ہے. آپ حضرات کرتے جائیں، قدم بڑھاتے جائیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. اللہ آپ کے ان نیک اعمال کو قبول فرمائے. میاں بیوی کے اندر، زوجین کے اندر الفت محبت پیدا فرمائے. نیک صالح اولاد جو دین اور قوم و ملت کی مدد کرے، اللہ ان کو ایسی اولاد نصیب فرمائے. اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے. حاضرین مجلس نکاح خوانی کی اجازت ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ السلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. جناب سید زبیر احمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق سید قاسم صاحب کی صاحبزادی سمیہ بانو صلی اللہ سے اسماعیل خان صاحب کی وکالت اسلم پاشا اور زمین پاشا صاحبان کی گواہیوں میں 7,786 روپے مہر معجل پر میں نے آپ کا نکاح کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح امة محمد صلی